عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو یہاں لانا چاہا تھا، پھر نہیں لانا چاہا، پھر اور لوگ آ گئے. یہ بڑی عجیب و غریب سی چھوٹی چھوٹی بحثیں. پاکستان کے اندر جو حکومت لائی جا رہی ہے اور گزشتہ 1 سال پہلے سے جو حکومت یہاں پر نافذ کی گئی کیئر ٹیکر کے نام پر، اور اس سے پہلے جو 1.5 سال حکومت کی گئی، یہ حکومت کوئی اندرونی معاملات یا اندرونی پریشر کی وجہ سے نہیں تھی. یہ پاکستان کو ایک خاص مرحلے پر لے جانے کے لیے بائی ڈیزائن کی گئی تھی. اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. عمران خان کا IMF کا خط، بے شک جو کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ وہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے نپا تلا ہوا ہے، لیکن اس خط کی کوئی حیثیت نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، IMF نے جو کچھ سوچا ہوا تھا اور جو گزشتہ تقریباً 61 سال سے سوچا ہوا تھا اور جو عالمی طاقتوں نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں پلان کیا ہوا تھا، وہ ان کی ایک ترتیب تھی. ہم اس کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور اس تباہی کے بالکل تہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان کا پاکستان کی 25 کروڑ عوام براہ راست امریکہ کو، براہ راست IMF کو، براہ راست ورلڈ بینک کو خط لکھ کے اور ایک یادداشت دے دیں، اس کے باوجود بھی وہ نہیں ٹلیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹوڈی اور انہوں نے اپنے زیر سایہ پالے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس قوم پر مسلط کر دیے ہیں. اس لیے کہ اب پاکستان جو ہے اب اس صورتحال پہ ہے جہاں ہماری ضرورت نہیں رہ گئی، جہاں ہم صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے اور ہمارے اوپر گرد مسلط کرنے کے لیے اس وقت وہ وقت آ چکا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کے لیے سیکیورٹی کے حساب سے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. بے شک یوکرین میں جنگ چل رہی ہو، روس امریکہ کی فائٹ ہو رہی ہو، پاکستان کی اب اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان چین کے ساتھ جنگ کے لیے کسی طور پر بھی انہیں قابل بھروسہ نظر نہیں آتا. اس لیے پاکستان کے مقابلے میں وہ بھارت کو گزشتہ تقریباً 15 سال سے اپنا محبوب بنا چکے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک اریٹنٹ ہے اس ساری جنگ کے دوران. اور کنٹینمنٹ آف چائنا کے جتنے بھی پروگرام ہیں اس کے اندر پاکستان کی کوئی حیثیت ہے نہ اس میں کوئی شمولیت ہے. اس لیے ہمارا وہ جو سودا ہم بیچا کرتے تھے 1950 سے لے کے اب تک، وہ ہماری دکان خالی ہو چکی ہوئی ہے. ہم نے اپنے آپ کو بیچا، ہم سیٹوں سینٹوں میں شامل ہوئے. ہم نے کہا ہم کمیونزم کے خلاف جدوجہد کریں گے، جہاد کریں گے. ہم نے بڑابیر میں ہم نے اڈے دیے اور امریکہ کا جاسوسی طیارہ U-2 جو تھا یہ اڑ کر روس کی جاسوسی کرنے لگا تو روس نے اس کو گرا لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ریڈ لائن لگا دی ہے اس ایریا کے اندر. لیکن ہم تو باز نہ آئے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جنرل ایوب خان سے لے کے اب تک ہر کوئی امریکی اشیر باد سے یہاں پر آرمی چیف بھی آتا تھا اور سکندر مرزا سے لے کے آگے تک ہمارے ہاں وزیر اعظم یا صدر بھی انہی کی اشیر باد سے آتا تھا اور انہی کے مطابق فیصلہ کرتا تھا. ہم نے اسلام کے نام پر جہاد کیا. بہت دلیلیں ہمارے دوست حمید گل صاحب دیا کرتے تھے، یقیناً دیتے ہوں، بڑی اچھی بات ہے، دیتے تھے. یقیناً وہ جہاد تو تھا وہ ایک روس کے خلاف تھا، لیکن ہم نے اس سے جتنے پیسے بنائے اور جتنی ہماری اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی، اور اس زمانے کے اندر آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر ایجنسیز کا جو نیٹ ورک بنا، اس نیٹ ورک کے اندر ہم نے اس کو چوم کے غلافوں میں پیسہ ڈالر لیا کہ یہ تو ہم اسلام کے جہاد کے لیے وصول کرنا چاہتے ہیں. لیکن کاش ہم اسی جہاد پہ ہی قائم رہتے. کاش ہم سمجھتے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے لیے جہاد کر رہے ہیں تو شاید اللہ تعالی ہم پر رحم کرتا. لیکن این ٹھیک اس وقت جب امریکہ ان سے مایوس ہو گیا تو ہم سے کہا گیا خبردار، اب یہ اسلام کی بات نہیں، اب تم اینٹی اسلام کام کرو گے. اور ہم نے پھر وہ پیسے لینے شروع کیے اور مشرف کے کئی سالوں سے اب تک ہم لیے چلے جا رہے ہیں. کولیشن سپورٹ فنڈ ہو، ویسے ہو، یہاں تک کہ ٹرمپ جیسا بندہ جب کھڑے ہو کہتا ہم تمہیں پیسے دیے تھے تم نے کچھ نہیں کیا.
ہم نے تمہاری عزت ناموس سب جو خریدا تھا، کچھ نہیں کی. ہم نے یہاں امریکن اڈے دیے، ہم نے 57,000 جہاز یہاں سے اڑے، لمبی کہانیاں. ہم نے اپنے لوگوں پر ایکشن کیا، ان کو دہشت گرد کہا، ان کو اینٹی امریکنز کہا، ان کو اس ملک کا غدار کہا. ہم نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کی قربانیاں دی. ہم نے کہا یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ تو ابابیل ہیں جو ہمارے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں. ہم بہت ظالم لوگ ہیں. ہم نے لوگوں کو جو جہاں افغانستان سے آتے تھے، امریکہ کے ظلم سے بھاگ کے آتے تھے، ہم نے ان کو پکڑ دیا. امریکن رپورٹ کہتی ہے سینٹ کو جو جمع ہوئی تھی 2006 میں کہ پاکستان اگر 1,75,000 افواج اپنی اس ویسٹرن بارڈر پہ نہ لگاتا تو شاید امریکہ اپنے قدم نہ جما سکتا. یہ تو الگ بات ہے کہ ہمارے مل جاؤ ماوا، ہمارے بزرگ، ہمارے ان داتا امریکہ کو افغانستان کے اندر ذلت آمیز شکست ہوئی، لیکن ہم نہیں بدلے، اب تک نہیں بدلے. ہم نے کہا ہم ذلت آمیز شکست کو ابھی ہم اس کو خراب کر کے دکھائیں گے. ہم لڑیں گے، ان افغانوں سے لڑیں گے، ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، ان کو دہشت گرد بتائیں گے، ان کو کہیں گے کہ ہمارے درمیان انفلٹریٹ کر رہے ہیں، ہمارے طرف بندے بھیج رہے ہیں. ہم پاکستان کی قوم کو قائل کریں گے کہ یہ پٹھان تو ہمارے خلاف شروع دن سے تھے، یہ افغانستان تو 1947 سے چلا آ رہا ہے، یہ تو مسلمان نہیں، جو پروپیگنڈا مستقل چلا آ رہا تھا وہ ہم چلاتے رہیں گے. اور ہم نے ایمن زواری کے اس کے اندر جب ہم نے ساتھ دیا اپنے ایئر اسپیس استعمال کرنے، اور ہم نے اس کو ثابت کر دیا. لیکن اب اس کے باوجود بھی ہمارا یہ سکہ چلنے والا نہیں ہے. ہماری ضرورت ختم ہو چکی ہوئی ہے. ریان سنگھ کروکر نے کہا تھا ہمارا اب میدان جنگ واگا سے لے کے سڈنی تک ہے. واگا سے اس طرف تم جانو اور تمہاری مسلمان قومیں جانیں، لڑو مرو، ہمارا اسلحہ تو بکے گا. تم افغانستان سے لڑو تب بھی اسلحہ بکے گا، تم بھارت سے لڑو تب بھی اسلحہ بکے گا، تم ایران کے ساتھ لڑو تب بھی اسلحہ بکے گا، تم ایران اور یمن اور مل کے سعودی عرب سے لڑو تب بھی ہمارا اسلحہ بکے گا. اور ہم نے تمہارے اندر ایسے حکمران بنا دیے ہیں کہ جو ہمارے اشاروں پر پتلی کی طرح ناچتے ہوئے آگے چلے گا. یہ تو آپ کا سیکورٹی پیراڈائم تھا جس میں اب آپ کی ضرورت نہیں رہ گئی. آپ کی ضرورت اب صرف ایک مرسنری کے طور پر ہے. آپ سے کہا جائے گا یمن کے اندر ہمارا راستہ خراب ہے، آپ 3 بحری جہاز بھیج دیں گے. اپنے بھیج دیے. اپنے کام تو بحر عرب میں کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہیں، کاروباری انٹرسٹ جو ہے وہ ان کو واچ کرنا ہے. بڑی تمہاری $1 ٹریلین کی تجارت سے رک رہی تھی. تم بڑے کمال کے لوگ تھے. تمہارے جناب وہاں سے شپمنٹس آ رہی تھی یورپ سے اور تم راستے میں رکے. تم ایسٹ انڈیا کمپنی سے بڑے تاجر بن گئے تھے جس کے لیے تمہیں نیول شپ. تم کس لیے گئے تھے؟ اس لیے کہ تم اسرائیل کے اس تھریٹ کے مقابلے میں کہ ٹھیک ہے کرو، اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا کر دیا گیا. لیکن اس وقت جو پاکستان کی دوسری ونڈو ہے جس کو اوپر آپ لگے ہوئے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکی ہوئی ہے. یہ 61 سالوں کے اندر ہم 22 دفعہ IMF کے پاس جا چکے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کو جو خط لکھا گیا ہے وہ قرضہ جو ہے وہ قرضہ پاکستان کو نہیں مل رہا. وہ IMF جو ہے وہ کچھ پیسے یہاں رکھے گا تاکہ آئندہ آنے والی شہباز شریف کی اور مریم نواز کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھیک مانگے اور پاکستان کے اندر لوگوں کو پھر مقروض کرے. 25 کروڑ عوام کو مسبوط کرے، مجبور کرے، مقروض کرے تاکہ وہ ان کے جو اہداف ہیں IMF کے پورے کر سکے. اب تک ہم جتنا بھی لون لے چکے ہوئے ہیں وہ 70% GDP کی ریشو ہے. یعنی آپ سوچیں کہ جتنا ہم کماتے ہیں پورے دنیا میں، پورے پاکستان میں جتنے لوگ مل کے کماتے ہیں، جو چاول اگاتا ہے، گندم اگاتا ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے، باہر سے ریمیٹنسز بھیجتا ہے، یہ سارا مل ملا کے ہم جو 1 روپیہ کماتے ہیں اس میں سے ہم 2/3 بلکہ 3/4 یعنی 70% کے قریب ہم اس کو قرض کے اندر دے دیتے ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ یہ ہماری ڈیٹ، ہمارے پاس نہ ہیلتھ کے لیے پیسے بچتے ہیں نہ ایجوکیشن کے لیے پیسے. یہ جتنے لوگ وعدے کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں. اب جب یہ اکنامی کی حالت ہو اور آپ نے مزید قرضہ لینا ہو تو پھر پاکستان کو آپ نے بیچنا تو ہے. اس وقت آپ سوچیں کہ پاکستان کا اس وقت 80% بینکنگ جو ہے وہ عالمی بینکنگ کے پاس ہے. 80%. ہمارا پوری کی پوری جو انٹرنل اکانومی ہے اس کا 80% حصہ ان کے پاس.
1959 میں انڈیا نے اپنے بینک نیشنلائز کیے تھے. آج ہم پاکستان اپنا نیشنل بینک نیشنلائز کر لیں, ہمارا 60 سے 70% قرضہ جو ہے انٹرنل لون وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم نہیں کریں گے, ہم نے تو ان کو بھیج دیا وہ سب کچھ. میرے ملک کا پیسہ جو ہے وہ انٹرنیشنل بینکرز کے پاس ہے, اور انٹرنیشنل بینکر نہیں ہے تو پھر میاں منشا کے پاس ہے, پھر کسی اور کے پاس ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرا پیسا جو ہے وہ لیتے ہیں, مجھ سے اکٹھا کرتے ہیں. 97% پیسہ حکومت کو قرض دیتے ہیں, اور حکومت پھر میرے اوپر ٹیکس لگاتی ہے اور ان کو 22% سود دیتی ہے. پوری دنیا سے سود جو ہے 1% کے اوپر رہ گیا ہوا ہے. جاپان میں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ, ہمارے ہاں 22% ہے, کیونکہ ہم نے ان لوگوں کے پیٹ بھرنے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے IMF کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. ہمارا ٹیلی کام سسٹم جو ہے 100% اس وقت ان کے ہاتھ میں خریدا جا چکا ہوا ہے, اور ہماری کراچی پورٹ ٹرسٹ ان کے پاس ہے. 3 ایئرپورٹس آگے جا رہے ہیں. اب ہم بیچنے کے اوپر آ گئے ہیں, اور اس ملک کو بیچنے کے لیے ایک ایسی حکومت چاہیے تھی کہ جس کو عوام محبت نہ کرتے ہوں, جو عوام سے محبت نہ کرتی ہو, جن کے ایسٹس یہاں پر نہ ہو, جن کی کوئی دولت یہاں پر نہ ہو, جن کے رشتہ دار یہاں پر نہ ہو, جو علاج باہر جا. ایسی حکومت چاہیے تھی, اس لیے ایسی حکومت لائی گئی. اب بکنے کا اب آسان طریقہ ایک اور کہ یہاں پر جو ہے زمینیں خریدی جا. ابھی پنجاب کے اندر پاکستان کی آرمی کو زمین کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دی. کارپوریٹ فارمنگ کیا ہے؟ صرف افریقہ کا حال جا کے دیکھ لیجئے گا. افریقہ جو ہے آج دنیا کے اندر ایک زمانے میں اتنا شاندار قسم کی اس کی ایگریبل لینڈ تھی, آج وہاں پر انہوں نے زمینیں خریدیں, کارپوریٹ فارمنگ کی, اور ان کو کہا تم کیش کراپ لگاؤ. سویابین کہ لمبے کے لمبے کھیت لگائے گئے, لیکن سویابین تو کھانے کے لیے نہیں ہوتا. کھانے کے لیے تو آپ کو گندم چاہیے, چاول چاہیے, آپ کو دالیں چاہیے. وہ سویابین کے جہاز جو تھے وہ ساحل سمندر پر آتے تھے, وہ بھر کے لے جاتے تھے, ان کو ڈالر کی بوریاں کاغذ کی صورت دے جاتے تھے. پھر جب ان کو بھوک لگتی تھی تو کہتے تھے ہمیں چاول چاہیے. اچھا ایک بوری واپس کرو, میں تمہیں چاول آسٹریلیا سے بھیج دیتا ہوں. گندم چاہیے, ایک بوری ڈالرز کی واپس کرو, میں تمہیں امریکہ سے, تمہیں یوکرین سے گندم بھیج دیتا ہوں. دالیں چاہیے, میں تمہیں بالیں وہاں سے. اور پھر افریقہ جو تھا وہ جو دنیا کا سب سے سرسبز خطہ تھا, کبھی جا کے جن لوگوں نے دیکھا ہو اس کو افریقہ کو آپ حیران رہ جاتے ہیں. اس خطے کو انہوں نے قحط کا شکار کیا, بدترین قحط کا شکار کیا. ہم اس قحط کی طرف بڑھنے والے ہیں. ہماری یہ دونوں ونڈوز جو تھیں ختم ہو چکی ہوئی.